نور نگار ختم رسالت ہے فاطمہ، کہنے لگے کہ مادر دلگیر الوداع، اے وفادار آئے تطہیر الوداع، اے وہ کہ جس کے خلد ہے جاگیر الوداع، اے کار ساد شبر و شبیر الوداع، جاتی ہیں آپ خلد بسانے کے واسطے، ہم رہ گئے ہیں رنج اٹھانے کے واسطے، سن کر یہ بین ضبط کا یاران رہ گیا، سینے سے مان بچوں کو اپنے لگا لیا، جنوں ملک بھی کرنے لگے نالہ و پکار، اور آسماں سے آئیے پروردگار کے صدا، یا مرتضی یتیموں کے اب کام آئیے، بچے تڑپ رہے ہیں گلے سے لگائیے، سن کر صدائے آگے بڑے شاہ لاپتہ، بچوں کی لاش بنتے نبی سے جدا کیا، دستے کرم یتیم پہ کچھ اس طرح کیا، آنے لگی فلک سے یہ جبریل کی صدا، بچوں کے سر پہ پات ہے خیبر کا حال ہے، مادر نہیں تو باپ کی شفقت تو ساتھ ہے، رونا تو ہوگا اس کے مقدر میں عمر بھر، اٹھے گا جس کے سر سے وہاں سایہ پدر، سوئے گا سر کٹا کے جہاں سارا گھر کا گھر، ہوگا نہ کوئی بھی جو سنبھالے دلے جگر، برسیں گے تازیانے تنے چاک چاک پر، بچے پچھاڑے کھائیں گے صحرا کی خاک پر، وہ کربلا کی شام وہ بچی جگر فدار، وہ جس کے مارتے تھے یتیمی کی آشکار، وہ جس کو مارتے تھے تماچے ستم شار، اور سوئے نہر دیکھ کے کرتی تھی بار بار، امداد کا وقت چچا جان آئیے، مشکل کشا کے لال کو آ کر بچائیے، بتلائے کون کیا ہوا شیر جری کا حال، کس در جروح جانے علی کو ہوا ملال، کس طرح بے قرار ہوا مرتضی
دین کی ہے شان بی بی فاطمہ، دین کی ہے شان بی بی فاطمہ، مرضی سبحان بی بی فاطمہ، او پاس بانے عصمت و تطہیر ہے، پاس بانو عصمت و تطہیر ہے، ناطق قرآن بی بی فاطمہ، اور جس کا ٹکڑا کہ جس کو نبی، کہ جسم کا ٹکڑا کہے جس کو نبی، ہے عظیم شان بی بی فاطمہ، خوف ہو اہل عزا کو کس لیے، کہ خوف ہو اہل عزا کو کس لیے، بخششوں کا مان بی بی فاطمہ، اور سورہ کوثر ملی انعام میں، کہ سورہ کوثر ملی انعام میں، مصطفیٰ کی جان بی بی فاطمہ، اور آپ کی ہو معرفت انسان کو، کہ آپ کی ہو معرفت انسان کو، یہ نہیں آسان بی بی فاطمہ، اور یہ مقدر آج نازا ہے بہت، یہ مقدر آج نازا ہے بہت، ہے میرا عنوان بی بی فاطمہ، ہو زیارت 12ویں سرکار کی، کہ ہو زیارت 12ویں سرکار کی، دل کا ہے ارمان بی بی فاطمہ، اور ہو جگر کی آرزو پوری ضرور، ہو جگر کی آرزو پوری ضرور، میں ہوں مداح علی و فاطمہ، دین کی ہے شان بی بی فاطمہ، تین بار اس کے اجلاس میں شامل فرما کر
بنت وجود حسن، حسینہ بیوی بنت وجود حسن، نفیسی بیوی بنت محمد حسین، صغیر حسن ابن نبی جان، شہید حیدر ابن ریاض الدین، حفظ فاطمہ بنت صغیر حسن، علی حسن ابن منصور حسین، رضوانہ بیگم بنت محمد صادق، جون عباس ابن علی حیدر ابن بسم اللہ ایک بار اور گزارش ہے کہ ابن نیہر فاطمہ بنت فیصل، رجول حسن ابن صغیر محمد حسنین، محمد طیب بن عامر، تنویر فاطمہ بنت محمد طیب، رسانہ فاطمہ بنت محمد مندار حسین، علی سکولہ بنت محمد عسکری، محمد حسین بن وجود بن ایک بار گزارش ہے کہ مولانا کے لیے 4 حصے سماعت فرمانے کے قرآن کو بھی کہنا پڑا یا مدد، کہ قرآن کو بھی کہنا پڑا یا مدد پیش آئی جب بھی منزل تشریف فاطمہ، کہ قرآن کو بھی کہنا پڑا یا مدد پیش آئی جب بھی منزل تشریف فاطمہ، رب نے اسے نماز کا جھومر بنا دیا، اتنی پسند آ گئی تسبیح فاطمہ، رب نے اسے نماز کا جھومر بنا دیا، اتنی پسند آ گئی تسبیح فاطمہ۔ آئیے میری گزارش ہے جناب جنبی صاحب شان حیدر صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ یہاں ان کے استقبال میں بابا سے محسن یہ چاند اس لیے ہم کو عزیز ہے، محسن یہ چاند اس لیے ہم کو عزیز ہے کیونکہ یہ مہربان ہے بنت رسول پر۔ محسن یہ چاند اس لیے ہم کو عزیز ہے، محسن یہ چاند اس لیے ہم کو عزیز ہے کیونکہ یہ مہربان ہے بنت رسول پر۔ غربت کہوں یا اجر رسالت کہوں اسے، تنہا یہی چراغ ہے قبر بطول پر۔ محسن یہ چاند اس لیے ہم کو عزیز ہے، محسن یہ چاند اس لیے ہم کو عزیز ہے کیونکہ یہ مہربان ہے بنت رسول پر۔ غربت کہوں یا اجر رسالت کہوں اسے، تنہا یہی چراغ ہے قبر بطول پر، تنہا یہی چراغ ہے قبر بطول پر۔ جہاں آیا قرآن وہ گھر جلا دیا، جہاں آیا قرآن وہ گھر جلا دیا، تنہا فاطمہ پہ جلتا در گرا دیا۔ جہاں آیا قرآن وہ گھر جلا دیا، تنہا فاطمہ پہ جلتا در گرا دیا۔ خدا جانے یہ درد کتنا مشکل تھا جس نے مشکل کشا کو رلا دیا، جس نے مشکل کشا کو رلا دیا، جس نے مشکل کشا کو رلا دیا۔ ٹھہرے ہوئے دریا میں روانی کر کے
جملے کو پابند معانی کر کے گمراہ کیا دشمن اسلام نے خوب، زہرا کی حقیقت کو کہانی کر کے گمراہ کیا دشمن اسلام نے خوب، زہرا کی حقیقت کو کہانی کر کے، زہرا کی حقیقت کو کہانی کر کے۔ حسد کی آگ سے اکثر دماغ جلتے ہیں، حسد کی آگ سے اکثر دماغ جلتے ہیں، گناہ گاروں کے سینوں کے داغ جلتے ہیں۔ حسد کی آگ سے اکثر دماغ جلتے ہیں، گناہ گاروں کے سینوں کے داغ جلتے ہیں۔ حسن حسین سے روشن ہے خانہ زہرا، نبی کے گھر میں علی کے چراغ جلتے ہیں، نبی کے گھر میں علی کے چراغ جلتے ہیں، نبی کے گھر میں علی کے چراغ جلتے ہیں۔ رحم الله من قرأ الفاتحة. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية علي ابن أبي طالب. صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والمحبة والإرفان والجنة والبرهان مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد مصطفى لا سيما على ابن أمه وخليفته في أمته أمير المؤمنين يعصوب الدين وقائد غر المحجلين ومصداق كل شيء أحصيناه في إمام مبين كلمة الرحمن وباب الأمن والأمان الذي زوج على الأرش نجير النسوان ومصداق مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان صاحب ذو الفقار والإمام المختار ومصداق قول النبي المختار لأوتين الرأي غدر الرجل المقرار غير فرار الذي سمته أمه حيدر والساقي من حوض كوثر مطلوب كل طالب غالب لا كل غالب النجم الساخر حبه فرز على الحاضر والغائب مولانا علي ابن أبي طالب. آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت
وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قالت فاطمة سلام الله عليها: إن السعيد كل السعيد حق السعيد من أحب عليا في حياته وبعد وفاته. إن الشقي كل الشقي حق الشقي من أبغض عليا في حياته وبعد وفاته. صلى الله عليه صلوات پڑھنا محمد بھائی. ایک اور صلوات پڑھنا آ جاؤ یار آگے آ جاؤ آ جاؤ آگے جگہ تو ہے پوری. بہت جگہ سے آگے آئیے. اب رونا نہیں ہے. آئیے آئیے صلوات پڑھنا. عظمت محمد پر صلوات بھیجیں. ماشاءاللہ سے حضرت قولین صلی اللہ علیہ کے حوالے سے مختلف ہر جگہ دن میں بھی مجلس ارادہ ہر جگہ پروگرام ماشاءاللہ سے شہزادی کے حوالے سے منعقد ہو رہے ہیں اور قابل تحسین اور کہا جائے کہ مبارکباد ہے افراد کہ اپنی آخرت سوار رہے ہوں جو ظاہرہ کا غم منا رہے ہیں. اس لیے کہ شہزادی کا غم اور شہزادی بچوں کو تھوڑا گزارش ہے لیکن جب آپ لوگ پیچھے رہے تو بچے ہی آگے آ رہے ہیں. سلوات پڑھیے محمد علیہ. جہاں بیٹھا ہے لیکن بس تھوڑا کوئی دفعہ نہیں سنتے ہیں دو تین باتیں. انشاءاللہ میں اپنے دیدہ وقت میں آپ کی خدمت میں کچھ معاملات عرض کروں گا. شہزادی کا غم واقع اس لیے پوری کائنات میں آج ہر جگہ جو ہوگا جناب زہرا کا غم منایا جا رہا ہے اور ضرورت اس بات کی بالخصوص آیت اللہ وحید خراسانی جنہوں نے جن کی مشقت محنت کہا جائے کہ جن کا لگاؤ شہزادی سے ایسا تھا اور نہ سب کا لگاؤ ہے لیکن خاص کر احیاء فاطمی کے لیے انہوں نے بڑی خدمت انجام دی اور آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ گلی گلی شہر شہر کوچے کوچے شہر ملک پوری دنیا میں اس فاطمی نے یا کہا جائے کہ ایک ایسا رنگ شہزادی کا چڑھا ہے کہ اب دوسروں کے دہن سے بھی یا فاطمہ کی آواز سنائی دے رہی ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں اور وہ دور وقت نہیں ہے اور ہوگا جیسے عزاداری سید الشہداء کے ذریعے سے 2 مہینے 10 دن میں ہم نے حسینیت کے چہرے کو جتنا صاف کیا اور یزید کے چہرے پہ سے ہم نے نقاب اتاری ویسے وہ دور نزدیک وہ بہت قریب ہے وہ دن کہ جب فاطمہ کے قاتلوں کے چہرے پہ سے بھی نقاب ہٹے گا اور وہ سامنے آئیں گے اور صاف پتہ چلے گا. اس بات کو محسوس کریے واضح ہوگا تو سب ہر جگہ معلوم ہوگا. اور یہ شہزادی قولین سلام اللہ علیہ کا غم منانا اس لیے کہ بی بی دو عالم جناب زہرا کی شخصیت بہت عظیم ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ کے سامنے علی مختلف ذاکرین آئیں گے پڑھیں گے. علی بزبان فاطمہ آپ کو خدمت میں عرض کرنا ہے لیکن سنیے اس سے پہلے ضرورت اس بات کی کہ ہم خود فاطمہ کو پہچانیں ہم جانیں کہ خود شہزادی کیا ہے. اس لیے کہ کسی بھی آدمی کی بات کی ویلیو اس وقت سمجھ میں آتی ہے جب اس کے بارے میں ہمیں پتا ہو کہ وہ کیا ہے. نہیں میرے ساتھ تھوڑا آئیے کہ اس منزل کو محسوس کریں کہ کسی بھی آدمی کی ویلیو اس وقت اس کے بعد کی ویلیو اس وقت سمجھ میں آتی ہے کہ جب ہمیں یہ پتا چلے کہ یہ آدمی کیا ہے, اس آدمی کی حیثیت کیا ہے, اس آدمی کی شخصیت کیا ہے. اسی لیے گاؤں کا پردھان ہے اس کی بات کی ویلیو ہے 10 لوگ 20 لوگ 30 لوگ سنیں گے. اسی طرح سے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم فاطمہ کو پہچانیں.
توجہ چاہ رہے ہیں ہم شہزادی کی عظمت کو پہچانیں، شہزادی کے مرتبے کو جانیں کہ فاطمہ کس منزل پہ فائز ہیں، شہزادی کس درجے پہ فائز ہیں. ایک صلوات پڑھ دو اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صلی علی اور ایک ہی مرتبہ اس کے بعد وہ حدیث کا اصل مقصد سمجھ میں آئے گا کہ کتنا وزن ہے اس حدیث میں. فاطمہ کون؟ بس ایک حدیث جسے بارہا سنا ہے لیکن اس زاویے سے سنا رہا ہوں. آپ نے بارہا سنا ہے کہ فاطمہ بی بی دو عالم کون؟ کہ اگر فاطمہ راضی تو خدا راضی، اور اگر فاطمہ ناراض تو خدا ناراض. بارہا سنا ہے. دیکھیں یہ جملے میں بہت وزن ہے، ہم اور آپ بڑی آسانی سے سنتے ہیں. اگر پیغمبر نے یہ کہا ہوتا کہ جس سے خدا راضی اس سے فاطمہ راضی، توجہ چاہ رہا ہوں، اور جس سے خدا ناراض اس سے فاطمہ ناراض، تو بات میں اتنا وزن نہیں تھا. لیکن اللہ نے اور رسول نے معیار بدل دیا کہ جس سے فاطمہ راضی، توجہ چاہ رہا ہوں، اس سے میں راضی، اور جس سے فاطمہ ناراض اس سے خدا ناراض. توجہ چاہ رہا ہوں، یعنی معیار رضایت فاطمہ ہے. چاہ رہا ہوں، اور جو فاطمہ کہیں گی تو یہ سمجھیے گا کہ وہ خدا کی مرضی ہے اور اس سے ہٹ کے نہیں ہے. آئیے آپ کے سامنے، اور چاہے اپنے شوہر کے لیے کہا ہو، چاہے اپنے بچوں کے لیے کہا ہو، چاہے اپنے بابا کے لیے کہا ہو، سب خدا کی خوشنودی کے لیے. اور فاطمہ اگر راضی ہے تو خدا ناراضی. ایک صلوات پڑھیں کیونکہ ایک چیز ہے، میں نے حدیث جو آپ کے سامنے پیش کی ہے اس کا اصل میں اسی کی طرف آ رہا ہوں اور بڑی تیزی کے ساتھ، کہ جس سے فاطمہ راضی اس سے خدا راضی. سمجھ گئے شہزادی کی عظمت کو آپ اس مرتبے پہ؟ یہ ہے جناب زہرا کی وہ منزلت کہ اصل ملا کے رضایت فاطمہ ہے. اب بات میں وزن کتنا ہوگا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں نے شہزادی کے مرتبے کو کم کرنا چاہا ہے. اب روایات اٹھا کے دیکھیے کہ بادشاہ کے اوپر لکھا گیا، نعوذ باللہ استغفر اللہ. اب یہ کتاب میرے پاس بھی ہے، مولانا خسرو نے لکھی ہے. اس میں لکھا کہ شہزادی کی عظمتوں پہ لکھا ہے کتاب، لیکن ایک جہاں اپنے مقدمے میں لکھا کہ شہزادی کو غصہ بہت جلدی آ جاتا تھا. نعوذ باللہ استغفر اللہ، شہزادی ناراض بہت جلدی ہو جایا کرتی تھی. فاطمہ ناراض، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں فاطمہ ناراض بہت جلدی ہو جایا کرتی تھی. کس پہ لکھا اور کس پہ اور یہ سارے کام کیے جا رہے تھے اور کس کو چھپایا جا رہا تھا مجھے نہیں پتا. لیکن یہ حدیث یا اس عادت کو کس زاویے میں لکھا گیا نہیں پتا چلا. ٹھیک ہے بہت جلدی غصہ آ جاتا تھا، جلدی معاف نہیں کرتی تھی، یہ ساری باتیں قابل قبول ہیں. لیکن ایک حدیث ہمارے پاس بھی ہے کہ جو چھٹے امام جعفر یہی سے گفتگو کا میرا آغاز ہے. اور یہی سمجھیے شہزادی کی عظمت کیا ہے کہ امام نے فرمایا کہ بیٹے کے اندر، توجہ چاہ رہا ہوں، لڑکوں میں باپ کی ماں کی طرف سے 3 چیزیں آتی ہیں اور باپ کی طرف سے 1 آتی ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، ماں کا 3 اثر بیٹے میں آتا ہے اور 1 اثر باپ کی طرف سے آتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. اور امام حسن و حسین کس کے بیٹے ہیں؟ فاطمہ کے. توجہ، کیا کہا کہ فاطمہ کو غصہ بہت جلدی آتا تھا، فاطمہ جلدی ناراض ہو جائیں تو راضی نہیں ہوتی تھی. یہ ساری منزل ہے. تو سنیے اس مرتبے کو، سب سے فاطمہ کا اثر حسن میں ہے، حسین میں ہے. آئیے پہچانیے. حسن ہے گھر پر، آنے والا گالی دے رہا ہے، آنے والا اپنی سیدھی باتیں کر رہا ہے. حسن باہر نکلے، کہا بھوکے ہو، پیاسے ہو، بھوکے ہو، کچھ نہیں، بھوکے ہو، سب کچھ معاف، بھوکے ہو، پیاسے ہو، کھانے کو نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، گھر نہیں ہے، سب یہ علی کا بیٹا، یہ فاطمہ کا بیٹا تمہیں
میں دے گا. کچھ نہیں کہا, سب کچھ معاف کر دیا, ساری گالی سب کچھ ہو گیا. اب مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے امام حسین کا کردار کس سے چھپا ہوا ہے. حر نے معافی بھی نہیں مانگی, فوراً حسین نے آگے بڑھ کے معاف کر دیا. ایک جملہ مجھے کہنے دیجئے, آپ خود انصاف سے بتائیے, یہ شہزادی کے اس شیر کا اثر نہیں تھا تو کیا ہے؟ ورنہ کون جانتا تھا کہ پوری کربلا کا ذمہ دار حر رومال سیدہ کا حقدار ہوگا. آپ بتائیے, یہ ماں کے اس شیر کا ہی تو اثر ہے کہ ابھی حر نے ندامت قاعدے سے دکھائی بھی نہیں. حسین نے آگے بڑھ کے کہا, حر ہم نے تمہیں معاف کر دیا, حر تمہیں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. بتائیے ورنہ کون جانتا تھا کہ پوری کربلا کا ذمہ دار حر رومال سیدہ کا حقدار ہو جائے گا. یہ ہے اس ماں کا اثر جو حسن میں آیا, جو حسین میں آیا. توجہ چاہ رہا ہوں. تو اب یہ بتائیے کہ ماں میں کتنا بڑا اثر ہوگا اور معافی کا مادہ کتنا ہوگا. اب آپ تلاش کریے کہ وہ کتنے بدبخت تھے جو سیدہ سے معافی مانگ رہے تھے اور بی بی معاف نہیں. آپ تلاش کریے نا کہ جس ماں کے بیٹوں میں اتنا اثر ہے وہ ماں کتنا معاف کرنے والی ہوگی, اس ماں کے اندر کتنا جذبہ ہوگا. یہ تو کسی چیز کو آپ کو چھپانا تھا جو کہہ دیا, ورنہ فاطمہ معاف نہ کرے. جس ذات کا نام ہی اسی پہ پڑا ہو کہ ان کی اولاد پر آگ جہنم کی پوری طرح سے معاف ہے اور ہو نہیں سکتی, تب بتائیے وہ ذات کتنا لوگوں کو معاف نہیں کرے گی. اور شہزادی جیسا کردار, فاطمہ جیسا کردار کون دنیا میں پیش کرے گا. کچھ تو ایسا تھا, توجہ چاہ رہا ہوں, کچھ تو ایسا تھا کہ سیدہ نے اسے کچھ ایسا تھا کہ جسے نہیں معاف کیا. توجہ چاہ رہا ہوں. آپ جو چاہیے تعبیر کریے, جو چاہیے تفسیر کریے. میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ اس لیے کہ اہل بیت نے کبھی اپنے پرسنل ایشوز کسی سے نہیں رکھے. اپنا رہا ہے تو معاف کر دیا ہے, چاہے جو کر دیا سب کچھ معاف کر دیا. لیکن جہاں ہدایت کا مسئلہ آ جائے, جہاں ہدایت سے انحراف کا مسئلہ آ جائے, وہاں اہل بیت نے فاطمہ نے معاف اس لیے نہیں کیا کہ فاطمہ جان رہی تھی کہ اس کے بعد دو ایسے راستے ہوں گے اور کس منزل پر قوم پہنچے گی اس کا کسی کو پتہ نہیں. ایک بار بہتر اس سے سوال ہو جائے. دیکھیں, ہم بہت سی چیزیں ہیں دو چار کی آدمی کہہ سکتا, لیکن اس زاویے سے ہم اگر سوچیں کہ شہزادی کا کردار بہت عظیم ہے. بی بی دو عالم نے معاف نہیں کیا ہے, اور معاف کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ فاطمہ جان رہی تھی. اور معاف کیوں کر دیتی؟ اس لیے کہ علی سے معاملہ ہٹ رہا تھا. جو چاہ رہا ہوں اس کو سمجھیے آپ. ایک سوال, ماشاءاللہ سے بہت پڑھی لکھی بستی ہے اور میرے ساتھ بھی یہاں کے حافظ جناب جو مسعود صاحب کے غزل ماشاءاللہ سے مصطفیٰ صاحب بھی رہے ایران میں, اور ماشاءاللہ سے آپ کی بستی پڑھی لکھی ہے. فرمان صاحب ماشاءاللہ سے سارے لوگ عربی صاحب موجود ہیں. ایک بات میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں, بزرگوں سے معذرت چاہتے ہوئے. ماشاءاللہ سے مولانا یہ تسلیم صاحب بھی تشریف فرما ہے, لہٰذا معاف کریے گا, میں آپ سے نوجوانوں سے گزارش کر رہا ہوں اور آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ بتائیے کہ مدینے میں در سیدہ ہی کیوں جھکا؟
اس کا جواب دیجیے. کیوں در سیدہ ہی جلا؟ کیا مدینے میں خالی دروازہ انہی کے گھر میں تھا؟ آپ بتائیں اس کا جواب سوچئے. تبھی اس زاویے سے سوچئے کہ کیوں مدینے میں صرف در سیدہ جلا. حقیقت دے رہا ہوں آپ کو کیوں ایسا ہوا کہ در سیدہ ہی پہ کیوں لوگ آگ و لکڑی لے کے جمع ہوئے, کیوں اسی در پہ آ کر جسارت ہوئی, کیوں اسی دروازے پہ. سمجھئے اس منزل کو کیوں. کبھی سوچا آپ نے اگر آپ سے کوئی سوال کر لے کہ در سیدہ ہی کیوں جلا اور در سیدہ پہ ہی آگ لے کے یہ مسلمان کیوں جمع ہوئے؟ جو چاہ رہا ہوں میں اپنے لفظ کا ذمہ دار ہوں کہ سارے لوگ اسی در پہ کیوں آ کے جمع ہوئے. کیا مدینے میں اور عاشقان رسول نہ تھے؟ نہیں, اب اس سے زیادہ میرے پیر میں حالات کی گھڑیاں ہیں اور اس سے زیادہ میں وضاحت نہیں کر سکتا. کہ اور عاشقان رسول نہ تھے؟ کیا اور رسول کے چاہنے والے نہ تھے؟ کیا اور رسول سے عشق کرنے والے نہ تھے؟ اما جو داڑھیوں کا قصیدہ پڑھتے ہوں, جو بال کا قصیدہ پڑھتے ہوں, توجہ چاہ رہا ہوں, جو رخسار مبارک کا قصیدہ پڑھ رہے ہوں, جو رسول کے ایک ایک حرکت اور ایک ایک اعضاء و جوارے کا قصیدہ پڑھ رہے ہوں, اس رسول کے کتنے چاہنے والے, لیکن مسلمان کو صرف در سیدہ ہی دکھا. توجہ چاہ رہا ہوں, اس کی وجہ دے رہا ہوں کیوں در سیدہ ہی جلا. اصل میں پیغمبر کی وفات کے بعد یہ پورا ٹولہ ہر دروازے پہ گیا مدینے کے. توجہ چاہ رہا ہوں, ہر دروازے پہ گیا اور جب ہر دروازے پہ پہنچا تو وہاں سناٹا تھا, وہاں خاموشی تھی, نہ کوئی آواز تھی, نہ آب و فضا تھی, سب کچھ بند تھا. لیکن جب در سیدہ سے گزرا تو ایک آواز آ رہی تھی, غدیر بھول گئے, علی کو بھول گئے, غدیر بھول گئے, علی کو بھول گئے, معراج بھول گئے, سب کچھ. فاطمہ جب گزر رہی تھی بتاتی جا رہی تھی. ہر دروازے پہ مسلمان اس لیے نہیں کہا کہ سناٹا تھا, لیکن فاطمہ کے دروازے پہ آیا تو نعرہ تھا, علی حق ہے, علی حق ہے, علی حق ہے, علی. صلوات پڑھ دے محمد. ایک اور بلند ترین صلوات انشاءاللہ. جب در سیدہ سے گزرا یہ ٹولہ تو جانتے ہیں وہاں پہ آواز کیا تھی؟ وہاں پہ آواز یہ تھی کہ علی کو بھول رہے ہو. چاہیے اٹھائیے تبلیغ, باقاعدہ لکھا ہے کہ جناب زہرا پیغمبر کی وفات کے بعد حسن و حسین کو اپنے ساتھ لے جا کر اصحاب و انصار کے گھر میں باقاعدہ جا کے کہتی تھی کہ تم نے غدیر فراموش کر دیا, غدیر تم نے بلا دیا, یہ کیا کر دیا تم نے تو پوری شریعت کا بیڑا غرق کر دیا. غدیر بھول گئے, عورتیں ملتی تھی عورتوں کو بتاتی تھی. توجہ چاہ رہا ہوں, اسی لیے جو لوگ ہمارے یہاں بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ غدیر بھول گئے, غدیر بھولے نہیں ہیں, جان بوجھ کے بھلانا چاہتا ہے مسلمان. میں نے کہا سے بدلوں کا احساس کرے کہ غدیر کو بھولے نہیں ہیں, ورنہ فاطمہ کے کردار نے بھولنے ہی تو نہیں دیا. ذہن میں فاطمہ نے زندہ رکھا ہے. میں اسی لیے ان کی سرزمین کے اوپر ایک مصرع ہوا تھا مولانا احتشام صاحب کی محفل میں, اگر آپ رہے ہوں تو شاید یاد ہو کہ محفل عصمت میں جلوہ, جو اہل ذوق ہیں وہ میری بات کی قدر کریں گے کہ محفل عصمت میں جلوہ فاطمہ زہرا کا ہے, محفل عصمت میں جلوہ فاطمہ زہرا کا ہے. یہ جو نعرہ لگاتے ہیں یہ علی کا, یہ بھی فاطمہ کی بدولت ہے. یہ جو نعرہ چہل کے آپ لگاتے ہیں, نعرہ حیدری, یہ بھی زہرا, یہ بھی فاطمہ الزہرا کی بدولت ہے, شہزادی کی مرہون منت ہے. اس لیے کہ سیدہ نے اسی نعرے کو زندہ کیا ہے. اور میں نے کہا کہ محفل عصمت میں جلوہ فاطمہ زہرا کا مصرع تھا, تو دو مصرے مجھ حقیر سے ہوئے تھے, اسے سن لیجئے کہ یہ نعرے بھی فاطمہ زہرا کی وجہ سے ہے. اور سنیے کہ اس نعرے کا پہلا موجد کون ہے. میں نے دو مصرے کہے تھے کہ یہی مصرے کے اوپر کہ محفل عصمت میں جلوہ فاطمہ زہرا کا ہے. قافیے میں توجہ چاہ رہا ہوں, تو میں نے دو مصرے کہے تھے کہ بعد پیغمبر ولایت کی حفاظت کے لیے, کہ بعد پیغمبر ولایت کی حفاظت کے لیے یا علی کا پہلا نعرہ فاطمہ
شہادت کے لیے یا علی کا پہلا نعرہ فاطمہ زہرا کا ہے. یہ شہزادی ہیں جو اپنے ذہنوں میں، سب کے دماغ میں، اصحاب کے دماغ میں غدیر، یہ سب لفاظی ہے اور منبر کی اور خطابت کے تم تڑاک ہیں جس سے ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے. کہ غدیر بھول گئے، بھولے نہیں، غدیر کو جان بوجھ کے بھلانا چاہتا ہے، ورنہ یہ واقعہ شہزادی نے ذہنوں کے اندر رسوخ کر دیا ہے، نسوں کے اندر گھسا دیا ہے. جس گھر میں فاطمہ جا کے کہیں غدیر بھول گئے، وہ کیسے بھولے گا؟ غدیر کو بھولا نہیں گیا. اور یہ واقعہ ہوا ہی ایسا ہے اس لیے کہ ذات پیغمبر. دیکھیے بعض لوگ کہتے ہیں ہم سے کہ کربلا کے بعد غدیر اس لیے بھول جایا جاتا ہے، یہ منبر سے بھی پڑھ دیا جاتا ہے، غدیر کو فراموش مسلمان نے اس لیے کر دیا کہ غدیر کے بعد کوئی زینب نہ تھی. سنا ہوگا بعد میں کہہ دیتے ہیں لوگ، چونکہ کربلا کے بعد حسین کے ساتھ زینب تھی، لہذا عاشور کوئی آج تک بھلا نہ پایا. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ چھپائے چاہیں، میں کہتا ہوں کہ غدیر کے بعد پیغمبر نے غدیر کی نشر و اشاعت کی ذمہ داری فاطمہ کے حوالے کی تھی. اس مجھے کو محسوس کریں، فاطمہ کے حوالے تھی. شہزادی ہر گھر میں جا کر کہتی تھی غدیر کو بھولنا نہیں، چونکہ یہ مرکز ہدایت تھا، لہذا ذمہ داری تھی فاطمہ کی کہ دنیا کے سامنے بھولا نہیں. میں بات آگئی تو کہہ دوں، لہذا اس وقت کی نہیں ہے، بھولا نہیں جا سکتا تھا. پیغمبر نے انتظام اتنا کیا. جو لوگ پیغمبر کے اوپر الزام لگاتے ہیں، فاطمہ کے بابا کے اوپر، ضرورت ہے اس بات کی بتایا جائے کہ لوگ نسیان کے بھی کہہ دیتے ہیں. ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا، بڑی اچھی حدیث، کہ اگر کوئی صلوات پڑھے تو اسے بھلکڑی نہیں ہوتی. اگر کسی کو بھلکڑی کا مرض ہے، بھول جاتا ہے چیزوں کو، تو غالباً چھٹے امام یا پانچویں امام سے ہے کہ اس کو چاہیے کہ کثیر صلوات بھیجے. اور یہ بھولنے کا مرض ہوتا ہے کہ اگر کسی کو بھولنے کا مرض ہے تو اسے چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ صلوات بھیجے، زیادہ سے زیادہ کرے صلوات. بھیجے تو اسے نسیان کا مرض نہیں ہوتا. پڑھی لکھے مجمع ہے، اسے نسیان کا مرض نہیں ہوتا، وہ بھولتا نہیں ہے، بھلکڑی نہیں آتی. غور نہیں کیا آپ نے؟ ہمارے امام نے کیا کہا کہ اگر کوئی صلوات بھیجے تو اسے نسیان نہیں ہوتا، ہمیں جس پہ بھیجی جائے صلوات پڑھ دے محمد. بھیجی جائے، توجہ چاہ رہا ہوں، جس کے نام کا اتنا اثر ہو کہ ہمیں اور آپ کو نسیان بھلکڑی نہیں ہوتی. تو جس بات پیغمبر اس کے اوپر جس کے نام سے بھیجا جا رہا ہو تو اسے نسیان ہو جائے، نعوذ باللہ صفر اللہ، ایسا نہیں. اور مشن پیغمبر پہ انگلی آتی ہے، غدیر بھول گئے. پیغمبر نے انتظامی ایسا کیا تھا کہ کوئی بھول نہیں سکتا تھا، کسی کے اندر کی مجال نہیں تھی کہ کوئی غدیر کو بھلا سکے. انتظام ہے پیغمبر، چونکہ اور اپنا عمل تو پیغمبر کا تھا ہی، پیغمبر نے اپنے بعد فاطمہ کو دیا کہ اے میری، آپ نے دیکھا نا کہ وصیت خود ام المومنین حضرت عائشہ اس بات کی ناقل ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب پیغمبر کے آخری دن تھے اور آخری لمحات تھے تو پیغمبر نے فاطمہ کو بلا کر بہت دیر تک اپنے سینے سے لگا کر اپنی بیٹی کو وصیت کی ہے. تو کیا وصیت کی ہے؟ نہیں بتائیے، ہم اور آپ بہت دیر تک وصیت کی ہے. وصیت یہی تھی کہ اے فاطمہ، میرے مشن کو رائگاں نہ جانے دینا. اس کو محسوس کریں، ہم جانا نہ بس، اور بھول ہی نہیں سکتا تھا. ایک بات آگے سامنے وہ کہہ دوں، غدیر کو کیسے بلایا جا سکتا ہے؟ اہتمام پیغمبر کا اتنا اچھا تھا کہ نہیں بھول سکتے تھے. دیکھیے آپ کے فتح پور میں پہلی دفعہ مجھے فرمان صاحب کے ذریعے سے یا جلدی صاحب کے ذریعے سے آنا ہوا، اور سلوات بھیجے ایک چنے کی 2 دال ہے، سلوات بھیجے. میں نے وہ ایک ہی کا مطلب ایک ہی ہے، لہٰذا وہ اب اس میں بحث نہیں ہے. لیکن وہ پاری پٹی میں، اب جب آئیں گے کئی بار تب یاد رہے گا، پاری پٹی میں پہلی دفعہ جو ہے آنے کا اتفاق ہوا. اب یہ سمجھیے کہ میں
मजलिस फातिमी मोहम्मद मेहदी को। लिहाजा अब हम चाह रहे थे कि पारी पट्टी में ऐसा सिक्का जमे कि पारी पट्टी वाले को कभी भूले नहीं, फातिमी हमेशा के लिए उनके जहन में रहे। अब बच्चों के, बुजुर्गों के, नौजवानों के सबके दिमाग और जहन में सिर्फ जब सोचे मजलिस का तब मोहम्मद मेहदी याद है। जब भी मजलिस के बारे में चाहे 40वां हो, बरसी हो, कुछ भी हो, तो मोहम्मद मेहदी साहब याद है। और ये हम इसलिए क्योंकि मुझे खिताबत में टैलेंट तो था नहीं, लेकिन अब मैं पैगंबर के लिए नहीं कह सकता। उसका बोलना भी मोजज़ा, उसका खुतबा भी मोजज़ा, उसका अंदाज मोजज़ा। पैगंबर की क्या है, उसका तो हर चीज़, उसका हर काम, उसका हर मिशन मोजज़ा। तो अब मुझे तो आता नहीं था, तो मैंने कहा कि चलो एक ऐसा काम करें। और अय्याम फातिमी में ऐसा मामला सरगर्म है कि मौलवी मिलेंगे नहीं अच्छे, इधर उधर हर आदमी मसरूफ है, मुझे बुलाया है, शायद कोई मिल नहीं रहा है, लिहाजा चलो आज ऐसा सिक्का जमाओ कि जिंदगी भर याद रहे ये मजलिस। तो अब क्या करना है, या तो मैं खिताबत अच्छी करूं और आपके सामने बयान कर दूं तो हमेशा आप याद रखें कि जबरदस्त मजलिस पड़ी, या कुछ काम ऐसा मेरे साथ हो जाए या मैं आपके साथ कोई ऐसा काम कर हयात इसे आप फरामोश न करें, हयात इसे आप न भूलें, हमेशा नक्श रहे। जब मजलिस की बात आए, मोहम्मद मेहदी याद आए, तो कुछ तो ऐसा मुझे करना होगा। रास्ते में थे, ये शैतानी जहन काम कर गया और आते आते यहीं के ऊपर अभी वो जैस स्कूल के पास से मुड़ ही रहे थे कि हमने फरमान साहब को फोन कर दिया। हमने कहा फरमान साहब देखिए मजलिस तो हम पढ़ने आ रहे हैं और फला जगह पहुंच भी गए, लेकिन साहब देखिए मसला है। कहा क्या? हमने कहा मजलिस अगर हम पढ़ेंगे तो वो जो मिंबर है इमाम बारगाह में, उस पे ना पढ़वाइए हमसे। ये भी कह रहे हैं कि लड़ाई इसी की है और ये इसी से दूर भाग रहे हैं, इसी की तो लड़ाई है और ये इसी से दूर भाग रहे हैं। हमने कहा नहीं साहब देखिए मिंबर का तो कह रहे तो इस पे पढ़िएगा, कुर्सी रख दे। इन्होंने अपनी तरफ से ऑप्शन दिए। हमने कहा कुर्सी नहीं, इत्तेफाक से सुना रखा होगा, आया तो नहीं कभी गया। मैंने कहा जो गोदरेज वाली फ्रिज पुरानी जो आपके फला कमरे में रखी है उसके ऊपर हम समझ पढ़वाएंगे, उसी पे पढ़ेंगे। एकदम मतलब समझ नहीं पा रहे हैं कि मौलाना पागल हो गए हैं, क्या है दिमाग से ये फूल काट दिया इन्होंने। थोड़ी देर बाद फिर फोन किया, कहा मैंने कहा भैया बस करीब है, पहुंचने वाले हैं। तो कहा नहीं देखिए ऐसा है मजलिस तो हमने कहा देखिए हम बात एकदम साफ कह रहे हैं, मजलिस पढ़ूंगा तो उसी फ्रिज के ऊपर, वरना मैं वापस आऊंगा। अब ये बेचारे इधर उधर फोन लगा के टेलीफोन किया, इधर उधर कोई मौलवी मिला नहीं। जल्दी साहब भी तैयार नहीं होते, भैया गांव की बात है, गांव वाले कहाँ आएंगे और मामला है सारा आएंगे, ऐसा बात नहीं है कि जल्दी साहब तैयार नहीं हुए और फरमान साहब कह रहे हैं कि हाँ जी तो यहाँ पर मुंतजिम लोग कहेंगे कि यार बाहर के मौलवी को बुलाना चाहिए था पढ़ने। अब ये बाहर इधर उधर थे बेचारे, लेकिन अब इधर सेक्रेटरी से बात कर उठ के चलिए आइए आप यहाँ आने को सही कर लेंगे, राज हो चलिए आइए उसी में पढ़िएगा। हम पहुंच गए यहाँ के ऊपर और आने के बाद घर में ये बेचारे हमें किनारे लेके गए और उसके बाद कहने जो कह रहे थे उसी के हैं, बिल्कुल उसी में, और आज मजलिस होगी तो उसी फ्रिज के ऊपर होगी। अब क्या हुआ, फौरन हम अब वो निकली गई, फिर जाले साफ किए गए और ये फ्रिज आई, मिंबर उधर रखा गया, फ्रिज यहाँ रखी गई। अब सारा मजमा न मिंबर की तरफ तवज्जो न मेरी तरफ, सब अब उसी फ्रिज को देख रहा है कि होना क्या है। अब हमने इसी फ्रिज के ऊपर 1 घंटे की तकरीर, तवज्जो चाह रहा हूं, 1 घंटे की तकरीर इसी फ्रिज के ऊपर। अब आपकी मजमे की नजर फ्रिज पर जाती थी, मुझ पे जाती थी, फ्रिज पे जाती थी, मुझ पे जाती थी। तवज्जो चाह रहा हूं, देखिए मुझसे 1000 मजलिस इसी पारी पट्टी में पढ़वाइए, आप भूल जाइएगा, लेकिन मेरी ये मजलिस ये मजलिस आप जिंदगी में नहीं भूल सकते। ये मजलिस हमेशा ज़हन में रहेगी, ये मजलिस हमेशा दिमाग में रहेगी। जब आप मुझे देखिएगा, हमें तो चाह रहा हूँ मजलिस याद आएगी, हमें तो चाह रहा हूँ, और ना भी मुझे देखे जब घर में जाइएगा और फ्रिज देखिएगा, मजलिस याद आएगी, हमें तो चाह रहा हूँ मजलिस याद आएगी, मजलिस याद आएगी, मजलिस याद आएगी, कभी नहीं भूल सकते। अब आपने सुना कि पैगंबर ने ऊंट के कजावी क्यों मंगाए,
ہوگا ہمیں اونٹ ضرور ہوگا کجاوا ضرور ہوگا بھلے مجھے نہ دیکھے جب اونٹ دیکھے گا غدیر یا سارا معاملہ سمجھیے. شہزادی نے اپنی پوری زندگی میں میں اس بات پہ وزن اس لیے دے رہا ہوں کہ فاطمہ نے اپنی زندگی میں اپنی ذات کو بہت اہم نہیں سمجھا ہے. ذات علی کو فاطمہ نے دنیا کے سامنے پیش کیا. یہ صرف اس بنا پر نہیں کہ فاطمہ زوجہ ہے علی کی, نہیں, فاطمہ جان رہی ہے کہ ہدایت کا سلسلہ یہی ذات ہے. سمجھیے کہ ذات پیغمبر کے بعد یہ سلسلہ علی سے چلنا ہے. لہذا دنیا کے سامنے فاطمہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے. ورنہ آپ بتائیے یہ واقعہ رونے کے لیے لیکن ایک سوچنے کا مقام ہے کہ فاطمہ نے علی کو پیچھے رکھا ہے, دروازے پہ سیدہ خود آئی ہے. آپ اس منظر کو محسوس کر رہے ہیں. فاطمہ چاہ رہی ہے مجھ پہ حملہ ہو جائے لیکن علی محفوظ رہے. دیکھیں یہاں کی یہ منزل ہے وہ اس لیے کہ فاطمہ کو پتا ہے کہ یہی مرکز ہدایت ہے, یہی سے سلسلہ آگے بڑھنا ہے. اسی کو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں امیر المومنین کو ہی محفوظ کر رہے ہیں, ساتھ علی کو دنیا کے سامنے آنا ہے. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, ایام فاطمی کی مجلس ہے, 4-5 نعرے تو لگائی گئے ہوں گے آپ کو, کاؤنٹ میں نے نہیں کیا لیکن 4-5 نعرے تو لگائی گئے. بتائیے نعرے فاطمی کیوں نہیں کسی نے لگایا؟ کسی نے نعرے فاطمی لگایا؟ کہا کسی نے کہ نعرے فاطمی ہے تو دیگر معصومین کا کسی نے نام لیا, نعرے فاطمی کسی نے نہیں لگایا, یہی فاطمہ نے کیا. توجہ چاہ رہا ہوں کہ ذات فاطمہ, توجہ چاہ رہا ہوں کہ چاہتے یہ ہیں کہ ذات فاطمہ دنیا کے سامنے نہیں آئے بلکہ ذات علی دنیا کے سامنے آئے اور صاف و شفاف چہرہ, تاکہ روز قیامت کوئی یہ گلہ اور شکوہ نہ کر سکے کہ ہمیں ہدایت کا راستہ نہ ملا. نہیں, فاطمہ نے سارے پردے کو اسی لیے سارے معصومین نے ذات علی پہ فوکس کیا ہے. اور بیوی تو عالم نے تو بہت ہی شدت سے, یہ حدیث اگر سونے سے لکھا جائے تو کم ہے. دیکھیں سمجھنے کے لیے ایک حدیث شہزادی جسے میں نے پڑھا اس کا ترجمہ کر رہا ہوں, سمجھ گئے آپ عظمت فاطمہ. اب شہزادی ارشاد فرماتی ہے کہ من احب علی فی حیاتہ و بعد وفاتہ. توجہ چاہ رہا ہوں, ان السعید کل السعید حق السعید من احب علی فی حیاتہ و بعد وفاتہ. کہا بے شک کامیاب, حقیقت میں کامیاب, پوری طرح سے کامیاب کون؟ سیدہ کہتی ہے من احب علی, جو علی سے محبت کرے. نہیں سمجھیے, میں نے اس لیے وزن دیا ہے کہ جو علی سے محبت کرے جب علی باحیات ہو تب, اور جب علی ظاہراً اس دنیا میں نہ ہو. ہم جیسوں کو مد نظر رکھا سیدہ نے, کہا کہ کامیابی اگر چاہتے ہو تو علی سے محبت کرو. اچھا بات اگر اتنی ہوتی نا تو یہ حدیث خالی ہمارے یہاں نہیں ہوتی, بڑی بڑی صحیح کتابوں میں ہوتی, لیکن آگے کے جملہ کہہ کے سیدہ نے قلم توڑ دیے کہ اس کے بعد نہیں لکھ سکتے, اس لیے کہ معیار کامیابی ہی نہیں بتائی فاطمہ نے, بلکہ کہا ان الشقی کل الشقی حق الشقی من ابغض علی فی حیاتہ و بعد وفاتہ. سب سے بڑا بدبخت, سب سے بڑا ناکام, سب سے بڑا نکما کون؟ جو علی سے بغض رکھے جب علی باحیات ہو تب, اور جب علی اس دنیا میں نہ ہو تب. یہ عظمت ہے. اور یہ اس لیے تھوڑی نہیں ہے کہ یہ ایک شوہر ہے. میں تقریباً 35 سے 36 منٹ پڑھ چکا ہوں اور 40 سے 45 منٹ کا وقت ہے, بس تو تمام کر رہا ہوں. اس لیے کہ ایام فاطمی سنجیدگی ہونی چاہیے, تب ہم جا کے فاطمہ الزہرا بھی گریا کر سکتے ہیں, شہزادی کے اوپر ہو سکتے ہیں. فاطمہ الزہرا نے
اس لیے تھوڑی نہیں کہا کہ یہ ہمارے شوہر ہیں، اس کے لیے کہنا تھا اس لیے کہ جو ذات اس پر فائز ہو کہ جو اگر یہ راضی تو خدا راضی، یہ ناراض تو خدا ناراض، تو اب سمجھیے کہ اس کا ایک ایک قدم، اس کا ایک ایک لفظ کتنا سوچا سمجھا ڈھلا ہوگا، نہیں کتنا سیدہ نے اپنے آپ کو سمجھ بوجھ کے کہا ہوگا۔ معیار کامیابی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن معیار کامیابی ایک سلوات پڑھے محمد سب لوگ ادھر ہی دیکھنے لگے تو میں کیا پڑھوں؟ بچوں کا کام شرارت کرنا ہے، آپ بچے نہ بنیں، لہٰذا آپ یہی فرم کرتے تھے جو ہو رہا ہمیں اب مجلس سے اختتام کے اوپر ہمارے مولانا مرحوم کہتے تھے کہ مجلس کی مثال جو ہے قرآن کی آیتوں کی طرح ہے۔ جو مومنین خاص کر یہاں آتے ہیں ان کی مثال وہ کہتے تھے قرآن کی آیتوں کی طرح ہے جو فرش اللہ پہ آتے ہیں۔ کب وہ کیوں؟ کہا جیسے قرآن کی آیتیں ایک ساتھ نازل نہیں ہوئی ویسے مومنین کا نزول بھی کبھی ایک ساتھ نہیں ہوتا، کوئی آئے گا بیٹھے گا سلام ایک مل جل کر سلوات بھیجو۔ جو علی سے محبت کرے فاطمہ نے کہا وہ کامیاب ہے۔ اب اس بات کو سمجھیے، فاطمہ نے معیار کامیابی بھی امیر المومنین کو قرار دیا۔ مرکز چونکہ علی ہے، ہمارے لوگ کہتے ہیں بھائی مرکز تو فاطمہ ہے، کتنا اہم مرتبہ، بالکل مرکز فاطمہ ہے، لیکن جو مرکز ہو کر علی کو مرکز بنا رہی ہو، ایک اور پر یہ کہ اب علی کی اہمیت کتنی ہوگی؟ کہا کہ نہیں، کامیابی کا معیار علی کی محبت ہے، علی سے عشق ہے۔ اب اسی محبت پر رچاؤں ایک لفظ جو ہے عالمانہ کہہ دوں آپ کے سامنے، خدا عالم نہیں لیکن خاص کر آپ اہل ذوق افراد سمجھیں گے میری بات کو، کہ فاطمہ نے ایک لفظ کہا اس میں جو بہت محبت سنتے ہیں نا، محبت اہل بیت، محبت علی، آخری گفتگو، آخری بات اور اس کے بعد مسائل۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ فاطمہ نے کیا کہا کہ جو علی سے محبت کرے، ترجمہ یہی ہے کہ من احبہ کا ترجمہ یہی ہے، آپ لغت میں اٹھا کے دیکھیے کہ جو علی سے محبت کرے وہ کامیاب ہے۔ جب علی بایعت کرے، یہ نہیں کہا کہ ہو جائے، دیکھیے اور آپ پڑھے لکھے افراد تشریف فرمائیں، میری بات کی قدر ہوگی کہ جو علی سے محبت کرے، فاطمہ نے کہا، یہ نہیں کہا کہ جس کو علی سے محبت ہو جائے۔ اس کا مطلب ہو جانے میں اور کرنے میں بڑا فرق ہے۔ اور باقاعدہ شہید مطہری نے اپنی کتاب میں جاذبہ اور دافع علی ایک کتاب لکھی ہے کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ علی کے قریب آتے ہیں، وہ کون سی چیز جس کی وجہ سے لوگ علی سے دور جاتے ہیں، یہ دونوں لکھا ہے انہوں نے۔ اسی میں انہوں نے محبت اور عشق کے اوپر بحث کی ہے۔ محبت سلسلے میں کہتے ہیں کہ محبت جو ہے وہ لازمے کے طور پہ استعمال ہوتی ہے، لازمے کے طور پہ استعمال ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ وضاحت کروں گا۔ لازمے کے طور پہ استعمال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ محبت میں کرنا کرانا نہیں ہے۔ نہیں، یہ مقولہ اسی لیے مشہور ہے ہمارے یہاں کہ محبت کی نہیں جاتی، نہیں توجہ چاہ رہا ہوں، ہو جاتی ہے، کی نہیں جاتی، ہو جاتی ہے۔ یہ مقولہ اسی لیے مشہور ہے کہ محبت کی جوانوں ادھر ادھر نہ دیکھو، میری طرف متوجہ رہو، کہ محبت کی نہیں جاتی، ہو جاتی ہے۔ ہمارے یہاں یہ مقولہ مشہور ہے، لیکن فاطمہ نے کیا کہا؟ جو علی سے محبت کرے۔ آپ سے بہتر کون اس فقرے کو سمجھ سکتا ہے کہ 1400 برس ہو گئے، جس سے محبت ہو گئی کوئی نکال نہ سکا، اور جن سے نہیں ہوئی کوئی ڈال نہ سکا۔ کرنا کرانا نہیں ہے، لہذا اب جوانوں کا ذہن تھوڑا ہلے گا۔ اب محفوظ محمد میں کرنا کرانا تھوڑی نہیں ہے،
محبت 1400 سال ہو گئے، جس سے ہو گئی کوئی نکال سکا، اور جن سے نہیں ہوئی تلوار رکھ کے، خنجر رکھ کے، دار پہ چڑھا کے، سولی پہ چڑھا کے، سولی پہ چڑھا کے محبت ڈال نہ سکے، ہو گئی توجہ چاہو تو پھر نکالا نہیں جا سکتا۔ خود آپ نے دیکھا ہے کہ تمار کے باقاعدہ اعضاء و جوارح کاٹ دیے گئے، سولی پہ چڑھا دیا گیا، زبان کاٹ دی، لیکن تاریخ نے اس بات کو واضح کیا کہ لہو کا ہر قطرہ بہ بہ کے آواز دے رہا تھا، علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے۔ محبت میں زبردستی ہے ہی نہیں ہے، آپ کسی سے زبردستی کسی سے محبت نہیں کرا سکتے۔ اور شہزادی کیا کہہ رہی ہیں؟ جو علی سے محبت کرے وہ کامیاب ہے، ہو جائے نہیں۔ بیوی شہزادی فاطمہ یہ بتائیے آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ جو کرے باقاعدہ، اگر علماء نے اس کی تفسیر نہ کی ہوتی اس فقرے کی تو ہم بھی نہیں کہہ سکتے کہ کیا کہنا چاہتی ہیں۔ باقاعدہ اس فقرے کی تفسیر آیت اللہ جواد عامری نے اپنی کتاب میں لکھی کہ فاطمہ نے ایک مقدمے کو پوشیدہ رکھا ہے۔ دیکھیے حسین چہرہ دیکھا محبت ہو گئی، اور قریب آ کے دو چار لفظ کیا بولے تھے کہ ساری محبت کا جنازہ نکل گیا، ساری محبت کا جنازہ نکل گیا۔ تو کیا یہ محبت بھی ویسے ہی ہے کہ لمحوں میں ہو اور لمحوں میں چلی جائے؟ نہیں، اس محبت کی تاثیر الگ ہے۔ شہزادی نے کہا جو کرے، توجہ چاہا تو کیسے اس بات کی بات نفی ہو جائے گی؟ کہا نہیں، ایک مقدمہ پوشیدہ رکھا ہے، اگر مقدمہ سمجھ گئے تو یہ بھی ہو جائے گی۔ اور وہ کیا ہے مقدمہ؟ کہ بس یہ دیکھو کہ محبت ہوتی کس سے ہے، کہ محبت کمال سے ہوتی ہے، اچھی چیزوں سے ہوتی ہے۔ عالم ہے، علم سے، علم کمال ہے، عالم سے محبت ہو جائے گی۔ عبادت کمال ہے، عابد سے محبت ہو جائے گی۔ سخاوت کمال ہے، سخی سے محبت ہو جائے گی۔ میں بتا چاہ رہا ہوں یہ ساری چیزیں، شجاعت کمال ہے، شجاع سے محبت ہو جائے گی۔ غور کریے یہ ساری چیزیں ہیں۔ حق کمال ہے، حق بیانی سے محبت ہو جائے گی، حق بیان کرنے والے سے محبت ہو جائے گی۔ کہا بس کمال کو پہچانتے جاؤ، یہ ہوتی چلی جائے گی۔ غور کریے یہ ہوتی چلی جائے گی۔ پھر کہا پھر یہ علی والی کیا ہے؟ کہا وہ کمال کو پوشیدہ رکھا ہے کہ کمال کو پہچانو۔ اب ممبروں سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ علی سے محبت کرو، علی سے محبت کرو، علی سے عشق کرو، نہیں، کمال بتاؤ، کمال بتاؤ، کمال بتاؤ، کمال بتاؤ۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی نماز کو محبت کرے اور علی جیسے نمازی سے محبت نہ کرے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی شجاعت سے محبت کرے اور علی جیسے شجاع سے محبت نہ کرے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی علم سے محبت کرے اور علی جیسے عالم سے محبت کرے۔ صلوات پڑھتے محمد ایک اور اس سے بہتر صلوات پڑھتے محمد جزاک اللہ۔ آپ نے اس حقیقت کا اکثر ساتھ دیا، لہٰذا گفتگو یہی جو میں تمام کروں۔ محسوس کریں ہم کہ فاطمہ الزہرا شہزادی کے اقوال کو ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شہزادی کے اقوال ضرورین کو پڑھیں کہ بیوی نے کہا کیا ہے۔ من افلسا من اسعد الی اللہ خالص عبادتے، جو اللہ کی طرف خالص عبادت بھیجتا ہے خدا۔ شہزادی کا غم بھی ہمیں خلوص کے ساتھ کرنا چاہیے۔ جتنا اخلاص ہوگا اور ہماری نیت جتنی پاک ہوگی، یقین کریے شہزادی کی عطا اتنی پاک ہوگی۔ اس لیے کہ فاطمہ کا غم ہے تو پوری کائنات کو جو ساتھ دے رہی ہو اور عطا کر رہی ہو، آپ اسے اندازہ کریں۔ آج پوری کائنات فاطمہ کا صدقہ کھا، شہزادی کے صدقے میں کائنات زندہ ہے۔ یہ حدیث تو سب مانتا ہے، 9 لاکھ حدیث 9 لاکھ کتنی بڑی حدیث ہے۔ اس منزل پہ ہے فاطمہ کہ لولا
لولاک اے پیغمبر اگر آپ نہ ہوتے لما خلقت الافلاک ہم یہ کائنات نہ بناتے ہم ختم کر رہا ہوں. اور پھر کیا کہا اے علی اگر آپ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا یہ پیغمبر ہم آپ کو خلق نہ کرتے. پھر کہا اگر فاطمہ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو اے محمد نہ ہم آپ کو خلق کرتے اور نہ علی کو خلق کرتے. اب سمجھئے کہ ذات پیغمبر کائنات کی خلقت کا سبب ہے اور علی و محمد کی خلقت کا سبب ذات فاطمہ ہے. صلوات پڑھ دو محسوس کریں ہم یہ ہے فاطمہ, یہ ہے معظم خاتون کہ جس کا غم ہم اور آپ منانے چاہیے. ابھی شہزادی کی شہادت آئی نہیں ہے لیکن 75 دن اور 90 دن کی جو روایت ہے آپ جائیے تاریخ اٹھائیے اور نوجوانوں سے طبقہ موجود ہے میرے پاس پریشان حال لوگ سب پریشان ہیں حالات مشکلات سب کے. جب خدا اللہ مکارم مرشی نشوی کہتے تھے کہ جب کسی مشکلات کو گرفتار ہوا کرو تو صدق دل سے کہا کرو یا فاطمہ یا زہرا یا سیدہ تمہاری مشکلات کا سامنا اور خدا کو واسطہ دیا کرو شہزادیوں کو کرو. آپ دیکھیے ہر لجام فرس پہ ہاتھ ڈال دیا تھا اس نے صرف اس لیے بخشا گیا کہ اس نے فاطمہ کے نام کے بھی سلسلے میں شہزادی کا نام لینا بھی اس نے گوارا نہیں کیا. تو سمجھیے کہ جو ذات اتنی مقدس اور پاک ہو لیکن تاریخ نے جو منظر دکھایا اس سے کلیجہ ٹوٹ گیا کہ اسی ذات کے دروازے پہ آگ لکڑی تعزیہ میں دروازے کی میخ شکم میں محسن کی شہادت السلام علیک یا فاطمة الزہراء السلام علیک یا بنت رسول اللہ. جزاکم اللہ خدا تمہیں انعاز و برحمت ناصر کرے. شہزادی کے غم میں رونے کے لیے آمادہ کتنی عظیم ذات تھی فاطمہ لیکن ایک مرثیہ کلیجہ پھاڑ دے گا. وہ ذات اتنی عظیم مرثیہ سن سکو گے لیکن جب اس کے دہن سے مرثیہ نکلا تو قیامت تھی. صبت علیہ مسا صبت علیہ مسا ابلو انہا صبت الایام سر لیالیا. نہیں سن سکو گے عزادارو سخت ہے یہ مسائب. کیوں سخت ہے کہ جب علی جیسا شیر حسن جیسے لال جزاکم اللہ جب کبھی مدینے جانا زیارت کے لیے خدا تمہیں نصیب کرے ایک مرتبہ پیغمبر کی قبر کی طرف رخ کرنا اور ایک مرتبہ بقی کا رخ کرنا فرق پتہ چل جائے گا. جو آہ فاطمہ کل تھی جزاکم اللہ. شہزادی کا گریہ آج بھی بلند ہے. آواز کو دل کو روحانیت اگر پیدا ہو تو وہ آواز سنائے
بابا فاطمہ آج بھی غریب ہے. اللہ اکبر. جزاکم اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. میں نے ختم کر دی 2 منٹ کے مسائل پر ختم دعائیں. اے عزاداروں بڑا سخت ہے کہ کسی غیرت دار کے دروازے پہ کوئی حملہ کر دے. صاحب غیرت بیٹھے ہیں, انصاف سے بتائیے, گھر پہ کوئی بدتمیزی کرنے لگے, لیکن ہائے وہ دروازہ جہاں رسول کا سلام ہو. خدا آپ کو کوئی غم نہ جو سوائے غم سید الشہداء. اے آزاداروں جب بھی رو تھکنا نہیں, اس لیے کہ سیدہ کے لیے یقین کر رہے. میں نے یہ مسائل عراق کے ایک ذاکر سے سنا. وہ مسائل پڑھتے پڑھتے امام حسن کی شہادت پڑھ رہے تھے کہ آقا حسن کے جنازے پہ بڑے تیر تھے. مجھ سے سنو حسن کی مظلومی, کہ حسن کی سب سے بڑی مظلومی یہ تھی کہ میرے آقا کے مرنے کے بعد بھی جنازے پہ تیر برسائے گئے. نہیں, اگر سنبھال گئے یہ جملہ, جب یاد آئے گریا کرنا. کہا وہ مسائل پڑھ کے جب گھر گئے اور بستر استراحت پہ سو گئے تو خواب دیکھا آقا حسن تشریف لائے. کہ اے میرے ذاکر تو نے انصاف نہ کیا. قیامت ہے کہ تو نے انصاف نہیں کیا. کہ مولا کیسا انصاف, کہ تو نے میری اصلی مظلومی نہیں پڑھی. کہ مولا میں نے آپ کی اصلی مظلومی پڑھی. ارے آپ کے جنازے پہ تیر برسائے گئے, سن سکو گے کلیجہ ایک بیٹے کا کس طرح سے جلا ہے. کہ تم نے کیسے پڑھی. کہ مولا آپ بتائیے. کہ میرا اصلی مسائل یہ ہے کہ مدینہ شہر تھا, مدینے کی گلی تھی, مدینہ شہر تھا, مدینے کی گلی تھی, گلی میں میرے گھر کا دروازہ تھا, اور در و دروازے کے بیچ میری ماں. اور یہ غریب حسن اماں کو دیکھ رہا تھا. عزادار اس سے بڑی مصیبت نہیں ہو. یہی وجہ ہے کہ بس ختم کر دیے. جب علی حسن کو لے کے مدینے کی گلی میں نکلتے تھے, دروازے سے منہ چھپا کے کہتے تھے بابا اماں کا قاتل جا رہا ہے. الہی بحق زہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا, اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. میرے اللہ آوازیں آپ کی ساتھ, ہاتھوں کو بلند کریے میرے ساتھ 5 مرتبہ بآواز بلند اپنی حاجتوں کو. نوجوانوں اگر روزی کے تلاش میں ہو تو ان روزی کے لیے, دشمنوں کے خاتمے کے لیے بآواز بلند میرے ساتھ کہے. جو ضعیف ہیں ان کو صحت یابی کے لیے, جو مریض ہیں ان کی شفا یابی کے لیے. آئیے سب لوگ مل کر 5 مرتبہ آواز میں آواز ملا کر, اور اگر ابھی بھی نہ کوئی محسوس کر سکے تو پسلی پہ ہاتھ رکھ کے ذرا 1 مرتبہ آواز بلند سب لوگ مل کر کہیں یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا ہم عزاداروں کی تمام مشکلات کو حل فرما. الہی
الزہرا بی بی فاطمہ الزہرا یہ سب آپ کے چاہنے والے ہیں یا زائے فاطمیہ کا اہتمام کیے ہوئے ہیں اپنی نظر کرم ان کے اوپر ہمیشہ بار الہ ذرا بھی اگر خلوص رہے شہزادی اس عبادت کو قبول فرما اے بی بی خلوص دل سے جو آئے ہیں ان کی ہر حاجت کو پورا فرما فاطمہ الزہرا بی بی جو نوجوان بیٹھے ہیں آنکھوں میں آپ کے غم کاش لیے ہوئے ہیں عشقوں کا واسطہ سب کو کامیاب عنایت فرما بی بی دو عالم شہزادی جو برسر روزگار ان کی روزی میں ذاتی عنایت فرما جو برسر روزگار نہیں ہے شہزادی انہیں روزی عنایت فرما شہزادی علماء کرام مراج کرام کی حفاظت فرما دشمنان اسلام بالخصوص امریکہ اسرائیل اور تمام صہیونی طاقتوں کو بھی اس کو نابود فرما پروردگار شہزادی آل سعود یہ تو دشمن طاقتیں مدینے میں بیٹھی ہیں جو آپ پہ آج تک ظلم کر رہی ہیں بی بی سب کا خاتمہ فرما آئیے ایک نام کو اور یاد کریں یہ فقرہ حدیثوں میں موجود ہے کہ جب بی بی کا محسن شہید ہوا تو فاطمہ نے علی کی صدا بلند نہ کی حسن کی صدا بلند نہ کی حسین کی صدا بلند نہ کی سن 11 ہجری میں فاطمہ نے جسے پکارا اس ذات کا نام سن لیں گے فاطمہ نے آواز دی یا مہدی ادرکنی شہزادی یوسف زہرا قائم آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تاجر عنایت فرما ہم سب کو کے ناصر و مدد کا شمار ماتم حسین افسوس نبی ذات پہ استاد پڑی ہے خاتون قیامت پہ قیامت کی گھڑی ہے خاتون قیامت پہ قیامت کی گھڑی ہے جس در پہ سلام کو ستارہ اتر آیا جس در کا شرف مرسل اعظم نے بتایا امت وہی دروازہ جلا میں پہ تلی ہے خاتون قیامت پہ قیامت کی گھڑی ہے خاتون قیامت پہ قیامت کی گھڑی ہے جلتا ہوا در جس گھڑی پہلو پہ گرایا زہران صدا دل میرا محسن گیا مارا جلتا ہوا فضا کے میرے جہاں پہ بنی ہے خاتون قیامت پہ قیامت کی گھڑی ہے خاتون قیامت پہ قیامت کی گھڑی ہے جب غاز کھلی آنکھ تو ہے در کو صدا دے فیضان نے کہا تو بنائے گئے قیدی ہے بی بی انہیں قوم جفا لے کے گئی ہے خاتون قیامت پہ قیامت کی گھڑی ہے خاتون قیامت پہ قیامت کی گھڑی ہے حیدر کو نہ چھوڑو کہ تو پھر فخر نبی پر شکوہ میں پیمبر سے کرو ابھی جا کر یہ سن کے فقط قبر نبی ہلنے لگے ہیں خاتون قیامت پہ قیامت کی گھڑی ہے خاتون قیامت پہ قیامت کی گھڑی ہے دو چار قدم جب نبی بھی کا تھا
जादू पर किस तरह बता वो किस दम क्या हुए उन पर हद ये है ऐसा कि वो घर में भी चली है खातून कयामत पे कयामत की घड़ी है खातून कयामत पे कयामत की घड़ी है पर पाकर मासूम कौन का माता दुनिया से सफर कर गई मज़लूम आलम वो जिसकी शहादत पे अज़ादार अली है खातून कयामत पे कयामत की घड़ी है खातून कयामत पे कयामत की घड़ी है